میں نے پچھلے اتوار خون کی نسبت سے آپ کے ساتھ بات کی تھی اور میں نے ایک تفصیلی پیغام خون پر دیا تھا. آج میں خاص طور پر یسوع کے خون پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. The power of the blood of Jesus. یسوع کے خون کی قدرت اور طاقت پر بات کرنا چاہتا ہوں. یوحنا افسس میں رہتا تھا اور وہاں پر وہ خدمت کر رہا تھا. یسوع کا یہ واحد شاگرد ہے جو طبعی موت مرا اور ساری زندگی یہ افسس میں خدمت کرتا رہا. اس کی زندگی کا کچھ حصہ پتمس کے جزیرے میں بھی کٹا، جہاں پر یہ اس کو قید کیا گیا، قید تنہائی میں رکھا گیا، اور وہیں سے اس نے مکاشفہ کی کتاب کو بھی تحریر کیا. افسس قدیم زمانے میں ایک بڑا مقبول شہر تھا. دولت شہرت کے اعتبار سے اس زمانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. مقدس یوحنا کا مقبرہ یا قبر بھی اسی شہر میں موجود ہے. اور آج یہ افسس کے کھنڈرات کے پاس ایک جدید شہر ہے جس کو سلجوگ کہتے ہیں. ماڈرن سٹی آف افسس، سلجوگ. وہاں پر اس کی قبر آج بھی موجود ہے. چونکہ خداوند یسوع مسیح نے صلیبی موت کے وقت اپنی ماں مریم کو یوحنا کے سپرد کیا تھا، اس لیے مقدسہ مریم بھی اپنی زندگی کا بیشتر وقت انہوں نے یوحنا کے ساتھ افسس میں گزارا. اس لیے اگر آپ کو کبھی موقع ملے ترکی کے مختلف شہروں کی زیارت کرنے کا، تو آپ کو وہاں افسس کے کھنڈرات میں ایک پہاڑی بھی ملے گی جس کو مریم کی پہاڑی کہا جاتا ہے، ہل آف میری. یہ دراصل ایک پہاڑی کے اوپر گھر ہے جہاں پہ مقدسہ مریم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا. اسی لیے آج کیتھولک چرچ میں مریم کی پہاڑی بنانے کا تصور موجود ہے. یہ یہیں سے آیا. افسس میں اس کا ایک ہاؤس آف ہل یہ موجود ہے. اسی شہر میں سرنتھس بھی رہتا تھا جو یسوع کے بڑا خلاف تھا. ایک بدعتی شخص تھا اور وہ ہمیشہ بدعات کو پھیلانے میں مشغول رہتا تھا. یوحنا کی ساری زندگی، خاص طور پر اس کی زندگی کا آخری حصہ، سرنتھس کی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا. وہ ہمیشہ اس کو ریفیوٹ کرتا رہا، ہمیشہ اس کا مقابلہ کرتا رہا، اور سرنتھس اس کو مشکلات میں ڈالنے کی کوشش میں رہا. اسی وجہ سے یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں قید تنہائی کا وقت بھی گزارنا پڑا. میری اور آپ کی زندگی میں بھی سرنتھس موجود ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری خدمت میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ جو یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے وسیلے سے
خداوند یسوع مسیح دکھ کا پیغام انجیل دوسرے لوگوں تک پہنچے. یوحنا بھی سنتس کا مقابلہ کرتا رہا جیسے ہم اس دنیا میں کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا یہ بندہ مقدس یوحنا رسول اپنے پہلے خط اس کے پہلے باب اور اس کی 7ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جو یسوع کے خون کے بارے میں ہمیں نئی بصیرت عطا کرتی ہے. This verse has new insights about the blood of Jesus. خون کے بارے میں نے آپ کے سامنے پچھلی دفعہ یہ بیان کیا تھا کہ خون ہے کیا، اور ہم نے ایک خاص بات دیکھی تھی، خون میں زندگی ہے. کیا سیکھا تھا ہم نے؟ خون میں زندگی ہے. سو بائبل اسی بات کو بیان کرتی ہے. ابار کی کتاب 17واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ لکھا ہے کہ خون میں زندگی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ خون کے اندر زندگی ہے یا خون زندگی رکھتا ہے، خون کی کمی ہمیں موت کا شکار کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم خون دیکھنا پسند نہیں کرتے. مجھے اچھی طرح سے یہ بات میرے علم میں ہے کہ اگر کبھی سڑک پر کوئی حادثہ ہو اور خون سڑک پہ بہہ رہا ہو کسی کا، تو میں اس کو کم از کم میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. خوف، کراہیت پیدا ہوتی ہے خون کو دیکھنے سے. اگر کہیں کوئی لاش پڑی ہو جس کا خون بہہ رہا ہو یا بہہ چکا ہو، جمع ہوا ہو، کم از کم میں اس کو دیکھ نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کہ جو میڈیکل کے طالب علم ہیں، انادل ہیں، یا اور یہاں پہ میڈیکل کے طالب یا نرسز ہیں، وہ دیکھ سکتے ہوں، لیکن میں نہیں دیکھ سکتا. اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بھی خون کو دیکھنے سے کراہیت محسوس کرتے ہیں. زخموں سے بہتا ہوا خون بھی کراہیت پیدا کرتا ہے. اس کے باوجود کہ خون کے اندر زندگی ہے، خون کو ہم بہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ خون بہانا اس کرائم، یہ جرم ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 13ویں آیت اور پھر 9 باب کی 6 آیت میں خون بہانے کو کرائم قرار دیا. جرم ہے یہ. کسی کا خون بہانا، خون کرنا، یہ جرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی یہ سیکرڈ ہے اور خدا نے اس کو پیدا کیا ہے. اس لیے خون بہانا اس کو پاک کلام میں جرم قرار دیا گیا ہے. زندگی لینا اور دینا، ایوب کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 21ویں آیت کے مطابق زندگی دینا اور واپس لینا یہ صرف اور صرف خدا کا کام ہے. تیسری بات، خون جو ہے یہ ناپاکی کی علامت ہے. خون کا بہنا، blood has life. According to the Bible, Leviticus 17 verse 1 says that the blood has life. خون میں زندگی ہے. لیکن جب خون بہتا ہے کسی کا تو یہ ناپاک کر دیتا ہے. It's a symbol of impurity.
پیورٹی، ناپاکی کی علامت ہے خون کا بہنا. اگر آپ ابار کی کتاب 17واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں، لیویٹیکس 17:13، تو وہاں پہ جانوروں کا خون جب ان کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کے خون کو مٹی سے ڈھانپنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وہ کسی کو چھو نہ جائے. اب ابار کی کتاب جو پاکیزگی کے بارے میں بے شمار ہدایات دیتی ہے، اس کا 12واں باب پڑھے تو جو انسانی خون ہے یہ بھی ناپاک کرتا ہے لوگوں کو. ہیومن بلڈ ڈیفائلڈ پرسن اگر وہ چھو جائے کسی کو تو وہ بھی ناپاک کر دیتا تھا. آپ نے خداوند یسوع مسیح کی ایک تمثیل کو سنا ہوگا، جہاں ایک شخص کو ڈاکوؤں نے مارا پیٹا، اس کو زخم آ گئے، خون بہنے لگا. ایک کاہن گزرا، قطرہ کر نکل گیا. لاوی آیا، وہ بھی دیکھ کر نکل گیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بہتا ہوا خون، زخموں سے رشتہ ہوا لہو، چاہے وہ کسی جانور کا ہو یا انسان کا ہو، وہ ناپاک کر دیتا تھا. بائبل میں بہت سارے حوالہ جات ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لہو ناپاک کرتا تھا. لیکن بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جب انہی جانوروں کو مذبح پر قربان کیا جاتا تھا ہیکل میں یا خیمہ اجتماع میں، تو یہی لہو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا تھا. آپ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 28ویں آیت، عبرانیوں کے نام خط اس کا 11واں باب اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں. یہی لہو جب مذبح پر ہوتا تو یہ کفارہ بن جاتا تھا. بائبل میں ایک اور خون کا ذکر ہے جس کا آج ہم بیان سن رہے ہیں، اور یہ خون ہے یسوع کا لہو. یسوع کے لہو کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یسوع کا لہو ایک نیا عہد ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب عشائر بانی کے موقع پر اپنے شاگردوں کو پیالہ دیا تو اس نے کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. It's a new covenant of reconciliation. صلح کا عہد. It's a covenant of salvation. نجات کا عہد جو یسوع اپنے خون کے وسیلے سے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھ رہا تھا. یسوع کے خون کے بارے میں جلدی سے 4 باتیں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات، یسوع کا لہو، اس کے اندر یہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. گناہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. انسان کی فطرت میں گناہ موجود ہے. زبور نویس زبور 51 اس کی پہلی 5ویں آیت میں کہتا ہے، میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. گناہ ہماری انسانی فطرت کا حصہ ہے اور یہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے ہم ماروثی طور پر گناہ کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہم گناہوں پر غالب آ سکیں. رومیو کے نام خط 3 باب اور اس کی 23ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے کہ ہمارے پاس وہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم گناہ پر غلبہ پائیں. وہاں پر لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے. صرف اور صرف یسوع کے پاک خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے پاک کرے. اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک
کرتا ہے. اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا تو یسوع کے لہو کا تجربہ کیجئے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو سکیں. یسوع کے لہو کی دوسری طاقت یہ ہے، نہ صرف یہ کہ یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، بلکہ یسوع کے خون میں یہ طاقت بھی ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ قوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے گناہ معاف کر سکیں. دنیا میں صرف یہ قوت اور طاقت یسوع کے لہو میں ہے کہ ہم اس کے فضل سے دوسروں کو معاف کر سکیں. اور ہم اس کا تجربہ دیکھتے ہیں. کلیسیا گزرے 2000 برسوں سے دکھ اٹھا رہی ہے، لیکن آج تک آپ نے تاریخ میں کسی بھی طرح سے کلیسیا کو انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا. انتقام لینا مسیحیوں کا کام نہیں ہے. we are very peaceful and forgiving people. Forgiven and forgiving. جن کے گناہ معاف ہوئے اور جو دوسروں کے گناہ معاف کرتے ہیں. آپ کو کوئی تاریخ میں ریکارڈ نہیں ملے گا کہ مسیحیوں نے ان رومیوں سے جو ان پر اظہار ثانیوں کے پہاڑ ڈھا رہے تھے ان کو ان کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کی ہو. کبھی نہیں کی. آپ نے کمیونزم یا سوشلزم کے خلاف کبھی کوئی مسیحی تحریک نہیں دیکھی کہ انہوں نے کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف جنہوں نے کلیسیاؤں کو لوہے کی سلاحوں اور بانس کے پردوں کے پیچھے بند کر دیا، ان کے خلاف کبھی کوئی تحریک چلائی ہو. ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو کوئی ریزولوشن نہیں ملے گا اپنی پاکستانی تاریخ میں جب مسیحیوں نے شانتی نگر، بہاولپور، اسلام آباد، مری، ٹیکسلے، جوزف کالونی، گوجرا یا کسی اور مسیحی کے خلاف یا مسیحیوں کے خلاف ظلم کرنے والوں کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کیا ہو. نہیں. ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں اور یہ معافی صرف ایک وجہ سے حاصل ہوتی ہے and that is the power of the blood of Jesus. This is His grace. یہ اس کا فضل ہے جو ہمیں معاف کرنے کی قدرت اور طاقت دیتا ہے. ہم پہلی بات یہ ہے کہ یسوع کے خون کی قدرت سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری بات، یسوع کے خون کی قدرت سے ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یسوع کا خون ہمیں اچھے کام کرنے کی تحریک بخشتا ہے. تیسرا باب پہلے یوحنا کا اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت دیکھیں. یہاں پر یوحنا کہتا ہے 17ویں اور 18ویں آیت، جس کسی کے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے بھائی کو محتاج دے کر رحم کرنے میں دریغ کرے تو اس میں خدا کی محبت کیوں کر قائم رہ سکتی ہے؟ اے بچوں، ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں. بھلائی کے کام کرنا یہ خدا کے لہو کی قدرت اور طاقت ہے. فلپیوں کے خط اس کے دوسرے باب اس کی 13ویں اور 15ویں آیت میں یہی لکھا ہے، وہ نیت اور ارادے دونوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قوت دیتا ہے. اسی لیے آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں کلیسیا نے، ایمانداروں نے انجیل کی منادی کی، وہاں پر انہوں نے بھلائی کے کام کیے. آپ
پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹیز اور ہسپتال نظر آئیں گے جو سب سے پہلے اس خطے میں مسیحیوں نے قائم کیے، جب آج کی اکثریت کے پاس نہ علم تھا نہ طب کا کوئی علم تھا، مسیحیوں نے ان اداروں کو قائم کیا اور انہوں نے ہمارے خطے کے لوگوں کو یہ سہولیات بخشی، بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، ہسپتال قائم کیے تاکہ یہاں پر اس کام کو شروع کیا جا سکے۔ جب سندھ کے یہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کے پٹھانوں کو، کوڑیوں کو کوئی چھونے کے لیے تیار نہیں تھا، مسیحی مشنریوں نے وہاں پر ہسپتال قائم کیے۔ جب سندھ میں کوڑیوں کو کوئی اپنے گھروں سے لوگ نکال دیتے تھے، مسیحیوں نے، آپ نے رود فاؤ کا نام سنا جس نے ہسپتال قائم کیے۔ سو مسیحی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور بھلائی کے یہ کام کرنے کی توفیق اور فضل انہیں یسوع کا لہو عطا کرتا ہے۔ ایجوکیشن، میڈیسن، ٹیچنگ سکلز اور فائٹنگ اگینسٹ دا پاورٹی، یہ سب کچھ کلیسیا کے مشن کا حصہ ہے۔ ابھی پچھلا ہفتہ ہم سندھ کے دور دراز علاقوں میں رہے ہیں، میرے ساتھ پادری مبشر اللہ بھی تھے اور کچھ اور پاسبان ساتھی اور دوست بھی تھے۔ ہم نے نہ صرف وہاں پر انجیل کی منادی کی، ہمارا ایک ہی ماٹو تھا، ٹو میک دا جیزس نون، یسوع کو واقف کروانا ان لوگوں سے جو یسوع سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن اس منادی کے کام کے ساتھ ساتھ ہم نے پاورٹی کے خلاف بھی جنگ میں ان لوگوں کی مدد کی۔ ہم نے کچھ لوگوں میں وہ جو لوڈر رکشے ہیں وہ بھی تقسیم کیے ہیں۔ ہم نے وہاں پر پانی کے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور بھائی مبشر آپ کو گواہی دیں گے، 2007 میں ہم نے ہندوؤں کی ایک گوٹ میں پانی کا ٹینک تعمیر کروایا تھا اور 5 کلومیٹر دور سے پانی وہاں پر لے کے گئے تھے۔ وہ آج بھی بالکل درست حالت میں کام کر رہا ہے اور لوگوں کو، اس پوری گوٹ کے لوگوں کو میٹھا پانی فراہم کر رہا ہے۔ اس کی تختی آج بھی وہاں پر لگی ہے اور وہ پروجیکٹ چل رہا ہے ابھی تک۔ سو یہ کام کرنا، یہ ہمارے مشن کا، مسیحیوں کے مشن کا حصہ ہے، ٹو فائٹ اگینسٹ پاورٹی، ٹیچنگ سکلز دینا، ایجوکیشن کا کام کرنا، میڈیکل کے شعبے میں کام کرنا، یہ ہماری رسالت کا حصہ ہے، ہونا چاہیے اور رہے گا۔ چوتھی اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آج صبح، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں ابلیس پر فتح بخشتا ہے۔ ابلیس اس دنیا کا سردار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کا لہو اس پر ہمیں فاتح کرتا ہے۔ بدروحوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے، جب آپ یسوع کی صلیب کی بات کریں گے، یسوع کی قربانی کا ذکر کریں گے، تو ابلیس کانپتا اور تھتراتا ہے۔ سو یسوع کا لہو ہمیں ابلیس کے خلاف اس پر غالب آنے کی قوت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسوع کا لہو ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کا فضل دیتا ہے۔ یسوع کا لہو ہمیں بھلائی کے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یسوع کا لہو ہمیں ابلیس پر غالب آنے کی قوت اور طاقت بھی دیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔